اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہیں، یعنی لوگوں کے لیے مرغوبات، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ کن چیزوں نے؟ عورتوں نے اور بیٹوں نے، اور جمع کیا خزانہ مال نے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں نے، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اور مال مویشی اور کھیتی باڑی، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ دنیاوی زندگی کے جو اسباب ہیں اور جو وسائل ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بری چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دل میں زیادہ جگہ دے دینا، اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عورتوں کی محبت، یعنی عورتوں کی بیجا محبت میں تم آخرت کو مت بھول جانا۔ اس کے بعد ہے بیٹے، اس کے بعد ہے جمع کیا ہوا مال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تم اپنا موقف درست کرو، دنیاوی زندگی کے مال و متاع کو اصلی مقصد جو ہے وہ قرار دے کر اگر اس سے محبت کی جائے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ یعنی آپ صرف یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہے بس اس دنیا میں ہی ہے، اور آپ مال جمع کرنے میں لگے رہیں، آپ سمجھیں کہ بس میرے تو زیادہ بیٹے ہونے چاہیے۔ استغفر اللہ، بعض ایسے مرد دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس جی بیٹے ہونے چاہیے، میرے بہت زیادہ بیٹے مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ یعنی زمیندار ہوں تو ان کو اپنی زمین سے بہت زیادہ لگاؤ، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کچھ کو اپنے مال مویشیوں سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دیں۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں اور تم ان کو بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ یہاں تک کہ اسی مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خیر کہہ رہے ہیں، لیکن بہترین کس طرح ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے ہم اس مال کو خرچ کریں تو یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین روایت ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے کہ جیسے کشتی اور پانی کی مثال ہے۔ جب تک جو کشتی ہے وہ پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے نا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، کشتی یہ کہے کہ میں اس پانی کو اپنے اندر سمو لوں، اپنے اندر جمع کر لوں، تو پھر وہ پانی کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور اس کو غرق کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان سب چیزوں کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ساری چیزیں میرے پاس تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، میں مال جمع کرتا رہوں، میرے بیٹے زیادہ ہوں، میری جو ہے زمین زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ پھر یوں سمجھیے کہ پانی آپ کی کشتی کے اندر آ گیا اور وہ کشتی کو ہلاک کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مال و متاع ہے نا، اللہ کی محبت کا ذریعہ بناؤ، اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ، اس کو اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بناؤ۔